بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 تلاوت ہوئی ہے. گزشتہ آیات میں آپ حضرات کے سامنے آئی ہے کہ مؤمن آل فرعون نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا اپنی طرف سے حق ادا کر دیا اور مؤمن آل فرعون نے ذرا بھی اس چیز کی پرواہ نہ کی کہ میں جو آواز بلند کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا کر سکتا ہے. میری جان بھی جا سکتی ہے, میرے پر عرصہ حیات بھی تنگ ہو سکتا ہے. اس نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے کلمہ حق اس نے بلند کیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا اگر بنظر غائب مطالعہ کیا جائے تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ مؤمن آل فرعون یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. یہ فرعون کے دربار میں بڑی اہمیت رکھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب مؤمن آل فرعون نے اپنا بیان شروع کیا اور کرتا ہی چلا گیا تو درمیان میں کہیں بھی فرعون کو اسے روکنے کی ضرورت نہ ہوئی. اور جب اس نے اپنی بات کو مکمل کر دیا تو فرعون نے پھر بھی اعلانیہ طور پر مؤمن آل فرعون کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا کوئی اعلان نہ کیا. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ معمولی شخص نہیں تھا. فرعون کے ارکان سلطنت میں پاورفل شخص تھا جس کے خلاف کسی بھی قسم کی اعلانیہ کارروائی سے فرعون اور اس کے ارکان سلطنت یہ گریزاں تھے. ہاں خفیہ طور پر انہوں نے تدبیر کی, خفیہ طور پر انہوں نے اس مؤمن آل فرعون کو راستے سے ہٹانا چاہا, خفیہ طور پر انہوں نے مؤمن آل فرعون کو نقصان پہنچانا چاہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. مؤمن آل فرعون کو جتنی بھی تکلیف پہنچانے کا سوچا جا رہا تھا ہم نے ہر قسم کی تکلیف سے اسے محفوظ رکھا, ہم نے ہر قسم کی تکلیف سے اسے بچایا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اور آل فرعون پر, فرعون کے لشکر پر ہم نے عذاب کو الٹ دیا اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا. اور جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اسی طرح مؤمن آل فرعون کو بھی ہم نے نجات عطا فرمائی. اور دیکھیے فرعون نے مؤمن آل فرعون کو مارنا چاہا, موت کی گھاٹ اتارنا چاہا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زندگی اور موت تیرے قبضے قدرت میں نہیں ہے
زندگی اور موت میرے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مؤمن آل فرعون کو بچایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو مارنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا اور آپ کو محفوظ رکھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر محفوظ رکھا کہ آپ کا ایک بال بھی اس آگ میں نہ چلا، اور دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ابراہیم بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں انہیں ہر قسم کی آسائش میسر ہے اور کسی قسم کی تکلیف میں انہیں چھوا تک نہیں ہے، اس آگ میں ابراہیم ایسے بیٹھے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی اور موت میرے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مارنا چاہا، اللہ نے فرمایا زندگی یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ مشرکین مکہ نے بدر میں مارنا چاہا، احد میں مارنا چاہا، خندق میں مارنا چاہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودیہ عورت نے آپ کو زہر دے کر مارنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، زندگی اور موت یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں جب چاہوں گا جس کو چاہوں گا جس پر چاہوں گا موت طاری کر دوں گا، بندوں میں سے کسی کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی زندگی موت کا فیصلہ کر سکے۔ تو فرعون اور آل فرعون نے مؤمن آل فرعون کے بارے میں جو بری تدبیریں کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوقاہ اللہ، ہم نے ان سب بری تدبیروں سے اس مؤمن آل فرعون کو محفوظ رکھا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور برا عذاب، بدترین عذاب وہ آل فرعون پر الٹ پڑا۔ فرعون اس نیت سے چلا تھا کہ میں موسیٰ اور ان کی قوم کو پکڑ لوں گا، جکڑ لوں گا، قید میں ڈال دوں گا، گرفتار کر لوں گا، اذیتیں دوں گا، تکلیفیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یہ جو دریا جس میں آپ کی قوم کو موت نظر آ رہی ہے، یہی دریا آپ کو راستہ بھی دے گا اور آپ کے لیے نجات کا سامان بھی بنے گا، اور یہی دریا فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا سبب بھی بنے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، فرعون اور اس کا لشکر جب دریائے نیل کے اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور پانی کی موجیں آپس میں اس طرح ملی کہ فرعون بمائے اپنے لاؤ لشکر اس دریا کے اندر غرق ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ایک آگ ہے جو صبح اور شام ان لوگوں کو، فرعونیوں کو اس آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ آگ انہیں دکھائی جاتی ہے، وہ آگ انہیں دکھائی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، کہ دیکھو جب قیامت قائم ہو جائے گی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، پھر تمہیں اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ آگ کیا ہے، کب دکھائی جاتی ہے، کہاں دکھائی جاتی ہے، کس کو دکھائی جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ آگ دکھائی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھے ہیں اس آگ کا دکھایا جانا یہ قبر کے اندر یہ معاملہ ہے، اور یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے اس چیز پر کہ عذاب قبر وہ برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، او حفرۃ من النار، یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ اور لکھا ہے کہ مؤمن آل فرعون جو ان کے سامنے ان کی قبروں میں دوزخ کو ہر روز پیش کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے
کہ قبر میں بھی تمہیں عذاب ہو رہا ہے، یہ ہلکا عذاب ہے، مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت کے بعد تمہیں دوزخ کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والا شخص، چاہے وہ ایماندار ہے، ایمان والا ہے، یا وہ کافر ہے، ایماندار ہونے کے بعد وہ نیک ہے یا بد ہے، قبر میں ہر روز اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ اگر مرنے والا نیک ہے تو اسے اس کی جنت دکھائی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے کے بعد تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ اور اگر وہ بد ہے تو اسے دوزخ دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو قیامت کے بعد یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ قبر میں اس کے سامنے ہر روز صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کان من اہل الجنہ، اگر مرنے والا نیک ہے، جنت کا مستحق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اہل الجنہ، پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر خدا نخواستہ بد ہے، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو پھر دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اسے کہا جاتا ہے فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تمہیں اٹھائیں گے پھر تمہارا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ تو علماء نے لکھے ہیں عذاب قبر کے برحق ہونے پر یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو اس کے علاوہ عذاب قبر کو ثابت کرنے میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ دیکھیے اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کے پیغمبر برحق ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اتری ہوئی آیات اور کتابیں برحق ہیں، قبر برحق ہے، قبر کا معاملہ برحق ہے، قیامت کے سارے مراحل برحق ہیں، اور صراط برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، جنت اور دوزخ برحق ہے، کسی چیز کے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آگ ہے جن کے سامنے انہیں پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت آ جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، تو پھر ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر اس سے بھی بڑے عذاب کے اندر اس فرعون اور آل فرعون کو داخل کیا جائے گا، یعنی پھر انہیں اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور دوزخ کی بالکل اتھاہ گہرائیوں میں بالکل انہیں ڈال دیا جائے گا، اور اس وقت پھر انہیں مؤمن آل فرعون کی باتیں یاد آئیں گی، اس وقت پھر انہیں موسیٰ علیہ السلام کی باتیں یاد آئیں گی۔ گزشتہ آیت میں مؤمن آل فرعون نے یہ چیز کہی ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا تمہیں یاد آئے گا، اور جب تمہیں یاد آئے گا اس وقت نکل چکا ہوگا، اب وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، اب وقت ہے، مانو سنو اطاعت کرو نجات پا جاؤ۔ اور جب تم ماننے کا ارادہ کرو گے، جب تم کہو گے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا رہے ہیں، اس وقت نہیں ہوگا، وقت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، پھر تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جب فیصلہ کر دیا جائے گا پھر تمہارا کہنا، سننا، ماننا، رونا، دھونا